بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامی ویڈیو کے محترم بھائیوں اور دوستوں۔ ناظرین، آج ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے کہ اگر میاں بیوی بند کمرے میں ننگے ہو کر ایک بستر پر سو سکتے ہیں یا نہیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ جواب سننے سے پہلے یہ جان لے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ اگر وہ برہنہ سونا چاہتے ہیں تو بالکل سو سکتے ہیں، اور اگر وہ ایک دوسرے کو برہنہ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام ان کو ایک دوسرے کے ساتھ برہنہ سونے سے نہیں روکتا، یعنی جائز ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک بسترے میں برہنہ سو سکتے ہیں، لیکن کچھ باتیں حیا اور اخلاق کے تقاضوں کے خلاف ہوتی ہیں۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو ایسا کرنے سے بچنا چاہیے، لیکن ایسا کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس طرح ایک اور سوال کچھ یوں ہیں کہ میاں بیوی حالت جماع میں باتیں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ باتیں کر سکتے ہیں، جتنا دل چاہے میاں بیوی باتیں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں۔ اسی طرح ایک اور سوال یہ ہے کہ کوئی شخص حالت جنابت میں کسی سے مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا، سلام کا جواب دے سکتا ہے یا سلام کر سکتا ہے یا نہیں۔ چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں کسی سے ملنا، کسی کو سلام کا جواب دینا اور سلام کرنا اور کھانا پینا جائز ہے۔ اس طرح ایک اور سوال کچھ یوں ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو بہت چاہتا ہے اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے اس کو نیک سیرت بیوی عطا فرمائی۔ عموماً وہ شخص رات کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی، مگر ایسا کرتے وقت وہ حالت جنابت میں ہوتا ہے، اس پہ غسل فرض ہوا ہوتا ہے، لیکن اگر بے احتیاطی سے منہ سے اس کے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکریہ کے الفاظ نکل جائے تو کیا یہ درست ہے کہ وہ دونوں غسل کیے بغیر اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں؟ کیا ایسی حالت میں وہ ایک دوسرے کو اسلامی واقعہ سنا سکتے ہیں یا کسی حدیث شریف کا یا کسی قرآنی آیات کا ترجمہ سنا سکتے ہیں؟ چلتے ہیں سوال کے جواب کی جانب۔ سوال کا جواب یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں تلاوت جائز نہیں ہے، دوسرے اذکار جائز ہیں۔ اس طرح ایک اور سوال یہ ہے اگر ننگے جسم کسی سے بات چیت کی جائے تو کیا غسل دوبارہ کرنا پڑے گا؟ چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ سوال کا جواب کچھ یوں ہے کہ برہنہ حالت میں بات چیت نہیں کرنی چاہیے اور دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔